دیکھو انوار رمضان، ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار احمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تمام ہی دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے میزبان بابر مغل کی جانب سے بزم سحر میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور تمام ہی دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کی دوسری سحری ہے۔ کل کے پروگرام کو آپ لوگوں نے بہت پسند فرمایا۔ انشاءاللہ 30 رمضان تک ہماری اسی طریقے سے ٹرانسمیشن بزم سحر چلتی رہے گی۔ آج کے ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں، ان کا تعارف آپ کو کراتے چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد قمر رحمانی صاحب، جو کہ نقیب محفل ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا ابو درویش ہدایت اللہ قادری صاحب، اور ہمارے اسپانسر حرم بیوٹی پروڈکٹس کے آنر جناب سلمان احمد صاحب بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان تمام احباب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حضور کی ثنا سے۔ میں دعوت نعت دوں گا جناب حافظ عبید اللہ صاحب کو کہ آپ کلام سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ میرے آقا مجھے بلا لیجئے، میرے آقا ہمیں بلا لیجئے، ہم کو بھی دیکھنا مدینہ ہے، ہم کو بھی دیکھنا مدینہ ہے۔ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے۔ دل فدا ہے
مدینے والے پر دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کی آواز میں اور سوز و برکت عطا فرمائے. بہت ہی خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے سرکار کی بارگاہ میں جناب عبید اللہ قادری صاحب. ناظرین کرام یہاں وقت ہوا ہے وقفے کا. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو اپنی سحری ٹرانسمیشن بزم سحر میں. وقفے پہ جانے سے قبل آپ کو ہم سماعت فرما رہے تھے بہت ہی خوبصورت نعت. آئیے اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا ابو درویش ہدایت اللہ قادری صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں علامہ صاحب؟ جی شکر اللہ. علامہ صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے. رمضان المبارک میں فدیہ ادا کیا جاتا ہے, یہ فدیہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فدیہ یعنی نماز ہو گئی اور روزے فرائض جو ادا نہ کر سکے اور بالکل اس میں استطاعت ہی نہ ہو, طاقت ہی نہ ہو ادا کرنے کی, تو پھر جو ہے فدیہ دیا جاتا ہے. روزے کے حوالے سے؟ ہاں, روزے کے حوالے سے بھی, نماز کے حوالے سے بھی. تو جو روزے کا فدیہ ہے وہ ایک فطرہ, جیسے 240 روپے کا اعلان ہوا ایک فطرے کا, تو ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ 240 روپے اس سال, اور ہر سال اسی طرح جو ہے یہ بڑھتا جائے گا فطرے کی مقدار. تو فدیہ جو ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب بندے میں استطاعت نہ ہو, طاقت نہ ہو. یعنی بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جو کسی وجہ سے رمضان المبارک ایک روزہ چھوٹ گیا تو اس کا جو ہے فدیہ دے دیتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. جب زندگی میں رکھ سکے اور فدیہ دے دیتے ہیں. اور محرم کا بھی جو ہے وہ نفلی روزہ رکھتے ہیں, شب برات کا بھی نفلی روزہ رکھتے ہیں. جب فرض روزہ چھوٹ گیا ہے تو محرم کا موقع ہو یا شب برات کا موقع ہو تو جو روزہ چھوٹا ہے وہ روزہ رکھ لے, وہ روزہ رکھ لیں. جی. اور بالکل اگر استطاعت نہ ہو, کبھی زندگی میں رکھ نہ سکے, تو تب جو ہے وہ فدیہ جو ہے وہ دیا جائے. علامہ صاحب یہ فدیہ ادا کریں, اب اس میں جو لوگ بیمار ہیں یا ایجڈ لوگ ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسا مریض ہے کہ جو شوگر کا مریض ہے اور وہ روزہ نہ رکھ سکے, وہ روزے رکھنے سے بیمار ہوتا ہو, یا پورا دن وہ روزہ رکھ نہیں سکتا ہو, وہ بیماری اس کی چل رہی ہے, تو اس صورت میں جو ہے پھر وہ فدیہ ادا کرے گا, کیونکہ وہ تو کبھی رکھ ہی نہیں سکتا اپنی بیماری کے سبب سے, بیماری کی وجہ سے, تو وہ فدیہ ادا کرے گا. صحیح. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور ہمارے مہمان, بہت ہی سینئر نقیب محفل ہیں جناب محمد قمر رحمانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں قمر رحمانی صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں جاری ہیں, تو میں چاہوں گا کہ قرآن پاک کے حوالے سے قرآن پاک کی شان میں آپ کچھ اشعار پیش فرمائیں. جی بالکل. یہ تذکرہ خیر و برکت ہے. سبحان اللہ. قرآن اور صاحب قرآن یعنی جناب رسول کریم علیہ السلام. قرآن وہ صحیفہ رب انعام ہے. سبحان اللہ. قرآن وہ صحیفہ رب انعام ہے. سبحان اللہ. صاحب پہ جس کے ذات خدا کا سلام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صاحب پہ جس کے ذات خدا کا سلام ہے. سبحان اللہ. اور قرآن آئینہ ہے. سبحان اللہ. قرآن آئینہ ہے خدا کی صفات کا. قرآن آئینہ ہے خدا کی صفات کا. ارے قرآن ضابطہ ہے بشر کی حیات کا. سبحان اللہ. قرآن ضابطہ ہے
बशर की सुभान हयात अल्लाह, का, सुभान अल्लाह। कुरान औज ज़ात रसूल अनाम है। सुभान अल्लाह, क्योंकि सुभान पूरे अल्लाह। कुरान को आप पढ़ें तो जनाब रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और मदह सराय है। बेशक। कुरान औज ज़ात रसूल अनाम है। अरे कुरान इल्तिफात इलाही का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान कुरान इल्तिफात सुभान इलाही अल्लाह। का नाम है। और कुरान है शऊर अज़ाब व सवाब का। सुभान कुरान है शऊर अज़ाब व सवाब का। कुरान मौजज़ा है रिसालत माब का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजज़ा है रिसालत माब का। कुरान वो सहीफ़े रब्बे अनाम है, साहिब पे जिसके ज़ाते खुदा का सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत ही प्यारे अशार पेश फरमाए आपने कुरान पाक की शान में। और बेशक पूरा कुरान एक हमारी ज़िंदगी के लिए एक लेक्चर है और कुरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। और ये माह मुबारक वो प्यारा माह मुबारक है जिसकी 27वीं शब को, जिसकी शब कदर में कुरान उतरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप एक सीनियर नकीब महफिल हैं, तो डॉक्टर साहब आप कितना अरसा दराज से महफिल में निकाबत कर रहे हैं? देखिए, इंसान को ज़िंदगी में जी अगर अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत में असर आ जाए, जनाब रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आले पाक का इश्क और मोहब्बत मिल जाए और ज़िक्र की महफिल मिल जाए, औलिया कामिलीन उलमा इकराम का साथ मिल जाए, तो ये अल्लाह ताला की जहाँ बहुत सारी नेमतें हैं उसमें एक बहुत बड़ी नेमत ये भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने फ़ज़ल और अपने करम से मुझे ये तौफ़ीक़ात अता फ़रमाई, ऐसे नेक लोगों का साथ अता फ़रमाया कि जिसकी निस्बत से आहिस्ता आहिस्ता मैं महफिल की तरफ मेरा रुझान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे साथ एक और मेहमान हमारे मौजूद हैं जो कि हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर भी हैं, हरम ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऑनर जनाब सलमान अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सलमान भाई आप? अल्लाह का शुक्र है। सलमान भाई आपकी माशाल्लाह जो है प्रोडक्ट है हरम ब्यूटी प्रोडक्ट, इसके अंदर आपके क्या क्या आइटम हैं? इसमें बेसिकली हमारे पास सबसे पहले हरम वेडिंग ब्यूटी क्रीम है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ, ये बगैर केमिकल्स के और हर्बल प्रोडक्ट है। हर्बल प्रोडक्ट है। जी, सबसे पहले हरम वेडिंग ब्यूटी क्रीम है, उसके बाद सीरम है, फिर सोप है, फिर हरम हर्बल हेयर ऑयल है। तो अब अन करीब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारा शैम्पू और फेस वॉश पे लॉन्च हो रहा है, मतलब एक ही हफ्ते में। सलमान भाई ये कितना अरसा दराज हो गया आपको लॉन्च करे हुए ये प्रोडक्ट? तकरीबन मैंने 22/10/2022 में यानी इसको लॉन्च किया था। 3 साल हो गए। हाँ, तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गया तकरीबन। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिग रोड से स्टार्ट लिया था अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची में, और अभी रिसेंटली मैंने पूरे पाकिस्तान के लिए ऑनलाइन की पूरी टीम बिठाई है। सुभान अल्लाह। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रही है। अच्छा, किसी ने हमारे चैनल के तवज्जुह से जो नाज़रीन देख रहे हैं, किसी ने अगर आपको ऑर्डर करना हो तो आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं? जी, इजीली हमने जो है अभी रिसेंटली है ना, उनके लिए वेबसाइट हमने लॉन्च करवा दी। किस नाम से? www.harambeautyproduct.com लिखेंगे और उस पर ऑर्डर कर सकते हैं, ना मंगवा सकते हैं इजीली पूरे पाकिस्तान से। ठीक है माशाल्लाह। नाज़रीन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट है जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, ना कि कोई केमिकल यूज़ है। तो जो अब आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं जो इनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, अल्लामा साहब से मैं एक और सवाल करना चाहूँगी कि अल्लामा साहब इस्तिखारा क्या है? इस्तिखारा अल्लाह तबारक व तआला से मशवरा है, और एक है मसनून इस्तिखारा। इस्तिखारे की 2 किस्में हैं। एक जो है मसनून इस्तिखारा है जो 2 रकात नफल पढ़ते हैं और फिर दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। जी। फिर जहाँ दिल जम जाए, तो यहाँ तक जो है हदीस मुबारक में ज़िक्र है, और फिर हमारे अकाबिरीन बुज़ुर्गान दीन उनके मुजरबात में से है कि अगर ग्रीन या सफ़ेद कलर दिख जाए तो हाँ है, और लाल या काला हो तो मना है। ये तो मसनून इस्तिखारा है। सही। अब दूसरा जो उर्फ़ आम में आजकल जो इस्तिखारे हैं, मुख्तलिफ़ इस्तिखारे हैं, वो तस्बीह से भी होते हैं, इल्मुल आदात से भी होते हैं, दीगर जो है वो तरीक़े भी हैं। तो ये ज़न्नी इस्तिखारा है, इसका ताल्लुक़ जो है वो अमलियात से है। अमलियात से। तो हम जिस तरह के तावीज़ात अमलियात हैं, तो इसी तरह ये भी ज़न्नी इस्तिखारा है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि जो इस्तिखारे में आया वही करना है, बल्कि ये जो है बुज़ुर्गान दीन की तजर्बात है। बुज़ुर्गान दीन से मुख्तलिफ़ इस्तिखारे जो है वो उनकी तरफ मंसूब है, और इसका ताल्लुक़ जो है वो अमलियात से ही। ये ज़न्नी इस्तिखारा होता है। चलाओ साहब, ये इस्तिखारा हर बंदा कर सकता है या मखसूस लोग ही इसको कर सकते हैं?
استخارہ جو مصنون استخارہ ہے تو وہ تو ہر بندہ اپنے لیے کر سکتا ہے، وہ کسی اور کے لیے کوئی نہیں کر سکتا. لیکن جو ظنی استخارہ ہے جس کا تعلق عملیات سے ہے تو وہ کسی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا علامہ صاحب، رمضان المبارک میں دیکھا گیا ہے کہ جیسے تراویح ہوتی ہے تو کہیں تراویح 3 روزہ ہوتی ہے، 5 روزہ، 7 روزہ، 10 روزہ اور 27 روزہ. تو تراویح کا کیا حکم ہے پورے ماہ کے لیے؟ دراصل یہ ختم قرآن کے لیے جو ہے مختلف دنوں کے جو ہے وہ تراویح کے دن رکھ دیے جاتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ 7 روزہ قرآن پاک کا ختم ہوا، 10 روزہ ہوا یا 15 روزہ ہوا تو اس کے بعد بندے کو چھوٹ مل گئی. چھوٹ نہیں ملی، بس یہ تو قرآن پاک جو ہے وہ مکمل ہوا تو تراویح جو ہے وہ پڑھے گا، کیونکہ تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ وہ اپنے لیے پڑھے گا. پھر جماعت کے ساتھ سنت کفایہ ہے. اگر کسی مسجد میں تراویح کی جماعت نہ ہوئی تو پورے محلے پر اس کا جو ہے وہ پورا محلہ جواب دہ ہے. اور اگر جماعت ہو گئی تو سب پر لازم جماعت کے ساتھ پڑھنا نہیں ہے، یعنی اپنے اپنے لیے پڑھے، لیکن مسجد میں جو ہے وہ تراویح جو ہے وہ پڑھنی ضروری ہے. صحیح. ہم چلتے ہیں جناب قمر رحمانی صاحب کے صاحب. جناب ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ ہدیہ نعت میں کچھ اشارہ پیش فرمائیں. جناب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ اس انداز میں محبت کی ہدیہ تہنیت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات سے اللہ جل شانہ انتہائی محبت فرماتے ہیں. اب شاعر نے اس محبت کو کس انداز میں ضم کیا ہے ملاحظہ فرمائیے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب توحید میری ہوگی، رسالت تیری ہوگی. محبوب توحید میری ہوگی، رسالت تیری ہوگی. خلقت یعنی یہ ساری دنیا خلقت میری ہوگی، پیارے حکومت تیری ہوگی. خلقت میری ہوگی، حکومت تیری ہوگی. اور معراج کا سفر ذرا اپنے گمان میں لائیے. سبحان اللہ. رب العالمین فرما رہے ہیں، اے پیارے محبوب براق میرا ہوگا. اے پیارے محبوب براق میرا ہوگا، سواری تیری ہوگی. براق میرا ہوگا، سواری تیری ہوگی. اور جبرائیل میرا ہوگا، جبرائیل میرا ہوگا، خدمت تیری ہوگی. سبحان اللہ. جبرائیل میرا ہوگا، خدمت تیری ہوگی. پیارے مصطفیٰ عطا میری ہوگی، تقسیم تیری ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عطا میری ہوگی، تقسیم تیری سبحان ہوگی. اللہ. سبحان اللہ. اور پیارے والضحیٰ میں بولوں گا. سبحان پیارے اللہ. قرآن کریم میں والضحیٰ میں بولوں گا، زلفیں تیری ہوں گی. سبحان اللہ. سبحان زلفیں اللہ. تیری سبحان ہوں گی. اللہ. اور قرآن پاک میں واللیل اذا سجا میں بولوں گا. قرآن کریم میں واللیل اذا سجا میں بولوں گا. پیارے معراج تیری ہوگی. سبحان اللہ. معراج تیری ہوگی. کیوں کہ توحید میری ہوگی، رسالت تیری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت اشعار پیش فرما رہے تھے. آپ کے اشعار کے ساتھ ہی منسلک کچھ اشعار مجھے بھی یاد آئے کہ عطا کی بارشوں میں وہ کمی ہونے نہیں دیتے. عطا کی بارشوں میں وہ کمی ہونے نہیں دیتے. کبھی برباد آقا یہ زندگی ہونے نہیں دیتے. اور ہمیشہ وہ مجھے اعزاز پر اعزاز دیتے ہیں. ہمیشہ وہ مجھے اعزاز پر اعزاز دیتے ہیں. کبھی بھی نکمہ ہونے کا احساس ہونے نہیں دیتے. اور میرے سب کام بنتے ہیں، کرم سرکار کرتے ہیں. میرے سب کام بنتے ہیں، کرم سرکار کرتے ہیں. کوئی دیوار راہ میں کھڑی ہونے نہیں دیتے. اور انہی کی یاد سے دل بھی آباد ہے عاشقوں کا. انہی کی یاد سے دل بھی آباد ہے عاشقوں کا. کبھی ویران آقا یہ دل کی گلی ہونے نہیں دیتے. کبھی ویران آقا یہ دل کی گلی ہونے نہیں دیتے. ہمارے ساتھ ایک مہمان ثنا خواہ موجود ہیں جو کہ تشریف لائے ہیں سندھ کے شہر میرپور خاص سے، جناب مزمل الرحمان قادری صاحب. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. حضور میری تو ساری باہر آپ سے ہے، میں بے قرار
بے قرار تو میرا قرار آپ سے ہے قرار آپ سے ہے حضور میں تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار سارا پیار آپ سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سیاہ بڑی ندامت ہے سیاہ بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں بے قرار میں بے قرار تیرا قرار آپ سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور میں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے مہمان ثنا جو کہ مہرپور خاص سے تشریف لائے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے۔ ناظرین کرام ہم چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف۔ علامہ صاحب رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور اس کے حوالے سے آپ بیان فرمائیں۔
زکوٰۃ کا جو نصاب ہے 52.5 تولے چاندی، تقریباً اس کی قیمت ابھی بنتی ہے 1,68,000 بنتی ہے تقریباً. اتنی رقم ہو کسی کے پاس، یا کچھ سونا ہو اس کے ساتھ پیسے ہو یا چاندی ہو، تو اس رقم جتنی ہو یا اس سے بڑھتی ہو تو ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے. اور زکوٰۃ جو ہے سب سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے بہن بھائیوں کو دے، پھر رشتہ داروں کو دے، اور پھر جو ہے وہ ادارے میں دے، جو ہے وہ مدارس میں دے. لیکن سب سے پہلے حق جو ہے وہ اپنے گلی محلے اور اپنے پڑوسی کا، اپنے قریبی لوگوں کا سب سے پہلا حق ہے کہ ان تک پہنچا جائے زکوٰۃ. جی جی، کیونکہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ جو ایک سروے کیا جاتا ہے کہ جو بیچارے مستحق ہوتے ہیں یا سفید پوش افراد ہوتے ہیں ان تک یہ چیز نہیں پہنچ پاتی ہے، دیگر لوگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ کیا حکم دیں گے ہمارے چینل کے توسط سے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے گلی محلے میں رشتہ داروں میں جو ہے مستحق ڈھونڈے جائیں. اور پھر ضروری نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ سفید پوش بھی ہوتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے نام سے وہ زکوٰۃ لیتے نہیں ہیں. صحیح. تو اس لیے ارادہ جو ہے وہ نیت وہ زکوٰۃ کی ہوگی، اور ان کو گفٹ بول کر، تحفہ بول کر ان کی جو ہے وہ مدد کی. جیسے کہ حکم ہے کہ سیدوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو انہیں ایز اے گفٹ دی جائے، یا جو مستحق ہیں. نہیں، سید کا مسئلہ پھر سید کو دے نہیں سکتے ہیں نا. اگر ایسا سید ہے کہ بالکل جو ہے ان کا کوئی آسرا نہیں ہے تو پھر ہیلا کیا جائے گا. پھر وہ زکوٰۃ کسی کو دے کے پھر وہ اپنی طرف سے جو ہے ان کی ملکیت ہو جائے گی تو وہ سید کو جو ہے وہ دے دیں گے. جی، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب. ڈاکٹر صاحب، سید کائنات امام حسن امام حسین کی والدہ محترمہ سیدۃ فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں مدد کی سعادت حاصل کریں. اللہ کے رسول اور ان کی آل پاک سے محبت یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، کیونکہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. سبحان اللہ. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اور حیا کے ماتھے کا تاج زہرا. سبحان اللہ. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا. مقام خون حسین یہ ہے. سبحان اللہ. مقام خون حسین یہ ہے، کریں گی جنت پہ راج زہرا. سبحان اللہ. اور کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا. ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا، ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا. اور زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، حاصل کلام جملے پیش کر رہا ہوں آج جو ہم یہ نعمتیں کھا رہے ہیں، اور تا قیامت تک جو نعمتیں ہمیں ملیں گی جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کے دربار سے ہی مل رہا ہے کہ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی وہ دی کے سر کا ہے تاج زہرا. اور زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب ڈاکٹر قمر رحمانی صاحب سیدہ پاک کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش فرما رہے تھے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ ہماری پروگرام بزم سحر میں جو اسپانسر ہیں جنہوں نے تعاون کرا ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جن میں شامل ہیں نیلسن پینٹس، جن کا کہنا ہے کہ نیلسن پینٹس رنگ ہیں زندگی کے. انہی کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں گلیکسی پراپرٹیز کا، جو کہ بہت ہی اچھے ریٹوں میں پلاٹس آپ کو اویلیبل کر رہے ہیں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں. تو جو لوگ ان کے اس آفر سے افادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سے وزٹ کریں ان کے آفس اور ان سے رابطہ کریں. انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کرا ہے جناب حرم بیوٹی پروڈکٹس نے، اور اس کے سی او سلمان احمد صاحب بھی موجود ہیں. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے اسپانسرز نے تعاون کرا ہے مسٹر شیزی ریسٹورنٹ نے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارے تمام مہمانوں کے ساتھ ان کے گفٹ ہیمپر آج ساتھ جائیں گے. ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد.
ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو اپنی سحری ٹرانسمیشن بزم سحر میں۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے اور رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں جاری ہیں۔ یقیناً آپ لوگ بھی اپنے گھر پر سحری کا اہتمام کر رہے ہوں گے اور ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوں گے۔ علامہ صاحب، ایک سوال آپ سے، بہت اہم سوال کہ جو کہ کافی لوگوں نے ہم سے عرض بھی کرا کہ آپ سے پوچھا جائے کہ شرعی مسجد کیا ہے؟ شرعی مسجد جو جگہ مسجد کے لیے وقف کی جائے جی، وہ زمین، کیونکہ مسجد جو ہے یہ زمین سے تحت سرا تک ہوتا ہے اور عرش معلیٰ تک سبحان ہوتا اللہ، ہے، تو سبحان اللہ، یہ سبحان شرعی اللہ، مسجد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر جو ہے فلیٹوں کا نیچے ہو یا فلیٹ میں ہو یا جس طرح عمرے پہ لوگ جاتے ہوٹلوں میں جو ہے مسجد، تو وہ مسجد نہیں ہوتا ہے، وہ شرعی مسجد نہیں ہوتا ہے، وہ عرفی مسجد ہوتا ہے، عرفی مسجد، یعنی وہ جائے نماز ہوتا ہے، جائے نماز، لیکن عرفی طور پہ اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ تو جو مسجد کا ثواب ہے نا، وہ فلیٹوں کے جو ہے مسجد ہوتی ہے عرفی مسجد، اس میں مسجد کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ اور جس طرح لوگ جو ہے یہ تراویح، یہ شادی حالوں میں چھتوں پہ یہ پڑھتے ہیں، تو اس کا بھی مسجد کے ثواب سے لوگ محروم ہے رمضان یہ جو مسجد کی اپنی اہمیت ہے، مسجد کی افادیت ہے، وہ ایک اپنی جگہ ہے۔ اب لوگ جتنی، کیونکہ اب ماشاءاللہ سے دیکھا گیا ہے کہ ہر بندہ اپنی بلڈنگ کے نیچے ایک مسجد بنا لیتا ہے، اپنے فلیٹس میں یا گلی کے اندر 2-2 3-3 مساجد ہو جاتی ہیں، تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ مساجد تو جتنی ضرورت ہے گنجان آباد علاقے میں، لیکن مسجد سے ہٹ کر اگر لوگ ادھر ادھر جو ہے وہ نمازیں یا تراویح پڑھتے ہیں اور اس کی وجہ سے مساجد جو ہے وہ ویران ہوتے ہوں، مساجد میں تعداد کم ہوتی ہے، تو یہ لوگ نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن یہ ان کا وبال ہے ان پر۔ اچھا علامہ صاحب، جیسے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے اور پورے سال یہ نماز فرض ہے، تو مسجد میں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے یہ، اور ایک بندہ اپنا اکیلی نماز پڑھ رہا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ جماعت کے ساتھ تو ثواب ویسے بھی بڑھ جاتا ہے، اور پھر مسجد میں نماز ادا کرنا جو ہے، جو محلے کی مسجد ہے اس میں بھی 500 نمازوں کا ثواب جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ لیکن اگر فلیٹ کی مسجدیں ہیں، جو جائے نمازیں ہیں، وہاں اس ثواب سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، جناب ڈاکٹر قمر رحمانی صاحب کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا، جناب سلمان احمد صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب علامہ ابو درویش ہدایت اللہ قادری صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ ناظرین کرام، ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ اسی طریقے سے روزانہ رات 1 بجے سے لے کے 2 بجے تک K21 نیوز پر جاری و ساری رہے گا۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ تعاون کرا ہے اور کر رہے ہیں جناب پروڈکٹس جن کی ہیں نیلسن پینٹس، رنگ زندگی کے، گلیکسی اسمارٹ سٹی جو کہ لوکیٹڈ ہے بحریہ ٹاؤن 2 میں، جن کا ویژن ہے کہ ہر بندے کا اپنا گھر ہو، اور انتہائی کم قیمت پر یہ آپ کو پلاٹ اویلیبل کر رہے ہیں۔ اور انہی کے ساتھ ساتھ تعاون کرا ہے ہمارے ساتھ حرم بیوٹی پروڈکٹس نے، اور ان کے ساتھ تعاون کرا ہے مسٹر شیزی ریسٹورنٹ نے۔ ہم تمام ہی اپنے چاہنے والوں کا، اپنے اسپانسرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام کا اختتام ہے، اختتام میں میں جاؤں گا نعت کی جانب۔ بہت ہی پیارے ثنا خواں جناب طہا مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ اپنی نعت سے آج کے پروگرام کو اختتام فرمائیں گے، کیونکہ ہمارے جو پروگرام ہیں، ہماری ٹرانسمیشن کا جو مقصد ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز بھی عشق مصطفیٰ سے ہے اور اختتام بھی عشق مصطفیٰ سے ہے، کیونکہ جس دل میں عشق مصطفیٰ نہیں اس دل کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ناظرین کرام، اپنے میزبان بابر مغل کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے ثنا خواں حضرات کے ساتھ۔ جی بسم اللہ۔ مدینے سے بلاوا مدینے سے بلاوا مدینے سے بلاوا میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا
یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا ہے اور کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا درِ زارا سے ہو کر درِ زارا سے ہو کر مدینے سے بلاوا رہا ہے عجب ہے سبز گنبد کے نظارے عجب ہے سبز گنبد کے نظارے نگاہوں